3 پردہ بالغ ہونے کے بعد اس پردے کو اپنے اوپر لاگو کرنے والی اور پردے کا استعمال کرنے والی زیادہ ہے یا پردے کو پامال کرنے والی زیادہ؟ حساب کوئی لے رہا ہے؟ نہیں، جو کہ یہاں عمل ہے حساب نہیں۔ ایک آدمی ملازم ہے، اس کو 40-50 ہزار روپے تنخواہ ہے اور ادھر سے اس کو 1-1.5 لاکھ روپے رشوت کا مل رہا ہے۔ اب یہ 1.5 لاکھ روپے دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے۔ اگر اس نے وہ 1.5 لاکھ روپیہ لے لیا اور دنیا کو ترجیح کی، اپنی آخرت کو کیا پہنچایا؟ نقصان۔ اور الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وبارک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وبارک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وبارک۔ عزیز سامعین، بزرگوں، دوستوں، یہ دینی مجلس ہے۔ آپ نے علماء کی باتیں سنی ہیں، سنیں گے بھی۔ ہم سب نیت کریں کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ سنیں گے، اس پر انشاءاللہ کیا کریں گے؟ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر فرمان پڑھا۔ عام طور پر سنتے رہتے ہم سے اسی بات کو کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ منقطع۔ اب وہ کوئی عمل کے بعد دوسرا جو کچھ اپنی زندگی میں عمل کیا وہ تو کر گیا، اب اعمال کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ عمل کی جگہ دنیا ہے، آخرت۔ اس حدیث میں سب سے پہلا سبق جو ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ عمل کریں، چونکہ دنیا ہی عمل کی جگہ ہے۔ ایک روایت ہے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولكل واحدة منهما قانون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ ایسے حدیث کا خلاصہ یہ دنیا کوچ کر کر کے پیچھے کو چلی جا رہی ہے اور آخرت آگے کو باقی آ جا رہی ہے۔ انسان جب دنیا میں اس قدم رکھتا ہے، پیدا ہوتا ہے بچہ، بس پیدا ہوتے ہی اس کی زندگی کیا ہونے لگتی ہے؟ بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ جتنی زندگی لے کر آیا تھا، آج اگر بچہ پیدا ہو گیا دودھ کو، جب جمعرات آ گئی تو اس کی زندگی میں سے ایک دن ایک رات کیا ہوگی؟
گویا کہ یہ پیدا ہونے والا انسان دنیا کو آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑے چلے جا رہا ہے اور آخرت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آخرت آگے کو آ رہی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. یہ جو دنیا ہے اور یہ جو آخرت ہے ان دونوں کی اپنی اپنی اولاد. یہ دنیا میں رہنے والے بے شمار انسان دنیا کی اولاد اور بہت بڑی تعداد آخرت کی اولاد ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کی اولاد بنائے. دنیا کی اولاد بننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے صرف اور صرف دنیا کی ایک چند روزے زندگی ہوتی ہے. اس کے دن اور رات کی ساری ضرورتیں کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. آخرت یا تو اس کے عقیدے میں ہے ہی نہیں, وہ آخرت کو الحمد للہ مانتا ہی نہیں, یا اگر آخرت عقیدے میں ہے لیکن دنیا میں آخرت نظر آتی ہی نہیں, اس کے کسی عمل سے لگتا ہی نہیں کہ اب آخرت کو مانتا ہے. اس کا مطلب کہ وہ کہ اس کی اولاد ہے دنیا, اور اس کے مقابلے میں آخرت کی اولاد جس کو کہتے ہیں جن کے سامنے ہر وقت کیا ہوتی ہے؟ آخرت. وہ اگر دنیا کا کوئی کام کرتے بھی ہیں تو اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں. اسی لیے اگر کہیں اچھا پیسہ کمانے کا موقع آ گیا, وہ جو دنیا کی اولاد ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیسہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز, وہ تو دنیا کا کی اولاد. لیکن جو آخرت کی اولاد ہوتا ہے وہ اس دنیا کو لینے سے پہلے, مال کو حاصل کرنے سے پہلے بار بار سوچتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس مال کے لینے کی وجہ سے میری آخرت کیا پک جائے؟ خطرے. اگر اس کو یہ لگا کہ اس دنیا کو لینے سے میری دنیا کی بہت ساری ضرورتیں پوری ہوں گی لیکن میری آخرت کو نقصان پہنچے گا, تو وہ اس وقت اس دنیا پر لات مارتا ہے. جیسے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من آثر دنیاہ اضر بآخرتہ ومن آثر آخرتہ اضر بدنیا فآثروا ما یبقى علی ما یفنى او کما قال. کہ جس نے اپنی آخرت کو ترجیح دی تو جب دنیا اور آخرت کا تقابل ہوتا ہے تو اس نے اپنی دنیا کو کیا پہنچایا؟ نقصان. ایک آدمی ملازم ہے, اس کو 40-50 ہزار روپے تنخواہ ہے اور ادھر سے اس کو 1-1.5 لاکھ روپے رشوت کا مل رہا ہے. اب یہ 1.5 لاکھ روپے دے گا یا نہیں دے گا, یہ دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے. اگر اس نے وہ 1.5 لاکھ روپیہ لے لیا اور دنیا کو ترجیح کی, اپنی آخرت کو کیا پہنچایا؟ نقصان. اور اگر اس 1.5 لاکھ روپے پر اس نے لات ماری اور صرف اپنی تنخواہ پر اکتفا کیا تو بظاہر اس نے اپنی دنیا کو کیا پہنچایا؟ نقصان. لیکن اپنی آخرت کو کیا پہنچایا؟ دنیا کو آخرت کو نقصان پہنچایا, دنیا کو نقصان پہنچا, آخرت کو ترجیح دی. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فآثروا ما یبقى علی ما یفنى. اے میرے امتیوں, تم اس چیز کو ترجیح دینا جو باقی رہنے والی ہے, اس چیز پر جو کیا ہے ہاں. تو اسی کو یہاں بھی فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. یہ دنیا اور آخرت دونوں کی اپنی اپنی کیا ہے؟ اولاد. تو دنیا کی اولاد کا مطلب کیا؟ اس وقت ہمیشہ اس کے سامنے دنیا, آخرت کا کیا ہو وہ ادھر دھیان ہی نہیں دیتا. اور آخرت کی اولاد کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے, چاہے اس کو دنیا میں کتنی بھی غربت کی زندگی گزارنی پڑے, فقر فاقوں کی نوبت آ جائے, لیکن وہ حرام پیسہ نہیں دیتا, وہ بہن کی وراثت کو ہڑپ نہیں کرتا. وغیرہ وغیرہ تفصیل کا موقع نہیں. اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے امتیوں فکونوا من ابناء الآخرہ. کس کی اولاد بننا؟ آخرت
آخرت کی اولاد بننا، وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کی اولاد نہ بن۔ اور پھر وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل ہے حساب نہیں۔ آج نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں کہ بے نمازی؟ بے نمازی، بے نمازی۔ حساب کوئی لیتا ہے ہم سے؟ نہیں۔ کیوں؟ آج عمل ہے حساب نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، گھر کے خواتین، ان پر پردہ ان کے لیے سنت ہے کہ مستحب ہے؟ پردہ کیا ہے؟ فرض عین ہے خواتین پر پردہ بالغ ہونے کے بعد۔ اس پردے کو اپنے اوپر لاگو کرنے والی اور پردے کا استعمال کرنے والی زیادہ ہے یا پردے کو پامال کرنے والی زیادہ؟ حساب کوئی لے رہا ہے؟ نہیں، جو کہ یہاں عمل ہے حساب نہیں۔ دفتروں میں بھی میں کام ہوتا پڑتا ہوگا آپ کو، دفتر میں رشوت لینے والے زیادہ ہے کہ رشوت سے بچنے والے؟ لینے والے۔ اور لینے والوں کو پریشانی نہیں ہوتی؟ اگر کہیں کوئی ایسا بیچارہ دیندار ملازم آ گیا جو رشوت نہیں لیتا، اس کے لیے بہت مشکلات ہیں، کیونکہ اوپر سے نیچے تک رشوت کا سلسلہ مکمل بنا ہوا۔ اب یہ بیچارہ رشوت سے بچتا ہے، اس کے لیے مشکلات ہیں۔ تو رشوت لینے والے زیادہ اور رشوت سے بچنے والے کم۔ حساب کوئی لے رہا ہے؟ نہیں۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عمل، آج عمل ہے حساب ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں دی، آپ آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، یاد رکھنا کل کون سے دن ہے؟ ایک تو ہماری آج اور کل، آج دن اور کل کیا ہے؟ جمعرات۔ یہ ہماری آج اور ہماری کل کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے کی۔ اور ایک قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی اس طرح کے آج اور کل، وہ 24 گھنٹے کی نہیں، بلکہ اس آج اور کل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اجتماعی آج اور اجتماعی کل۔ اجتماعی آج کیا ہے؟ کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، قیامت سے پہلے یہ کیا ہے؟ آج۔ اور جب قیامت آ گئی اور پھر والباسی بعد الموت کا منظر سامنے آ گیا، اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ہے اجتماعی۔ اور ایک ہے انفرادی آج اور انفرادی کل۔ جب تک میں زندہ ہوں دنیا میں، یہ میری کیا ہے؟ آج۔ اور جب میں دنیا سے چلا گیا، کل دنیا کل آ گئی، آج تک من ماتا فقط قیامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم، اسی کو کہتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عمل، آج عمل حساب نہیں۔ وَغَدًا، اور کل، کون سی کل؟ وہ جو قرآن اور حدیث کی اصطلاح ہے کہ وہاں حساب ہوگا، عمل نہیں۔ اور ہم اپنے بچوں کو عام طور پر کہا کرتے ہیں، اگر بچہ کبھی آ جائے کہ میں والدہ کے پاس آ گیا کہ امی جان مجھ کو بھوک لگ گئی، تو بعض مرتبہ والدہ پوچھتے بیٹا اسکول کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا؟ کہا بیٹا نہیں اماں جان، وہ میں کل کروں گا۔ ان پڑھ ماں بھی کیا کہتی ہے کہ بیٹا آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ حالانکہ اگر اس نے چھوڑا، وہ آج کا کام کل پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، تھوڑی مشقت ہوگی۔ لیکن یہاں ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتے؟ خود کیوں نہیں سیکھتے کہ آج کا کام کل پر؟ تو آج کا کام کیا ہے؟ ابھی تو میں نے بتایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عمل، آج عمل ہے، وَلَا حساب، حساب نہیں۔ وَغَدًا حساب، اور کل حساب ہوگا عمل۔ اور حساب ہوگا کس کا؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ کل میدان محشر میں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، کہ انسان کے قدم
میدان محشر میں وہ ہٹا نہیں پائے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ کتنی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ وہ ایک حساب ہوگا. سب سے پہلی چیز ہوگا وہ کیا ہے کہ جو چیز جب ہم دنیا میں آئے تھے کیا لے کر آئے تھے؟ انسان جب دنیا میں آتا ہے کیا لے کر آتا ہے؟ ارے آپ تو سب آئے ہیں، کیا لے کر آئے؟ اللہ کے بندو دو چیزیں لے کر آئے. کتنی؟ تو ایک زندگی کا سرمایہ، ایک کسی کو 60 سال دے کر بھیجا گیا، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، تو ایک زندگی کا سرمایہ. اور دوسرے اس سرمایے کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ہر انسان کو ایک صلاحیت دی، استعداد، جس کو فرمایا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نوزائیدہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یعنی ایسی استعداد جس کے ذریعے انسان حق کو قبول کرتا ہے اور وہ اس صلاحیت کو کام میں لا کر اس زندگی کے سرمایے کا استعمال کرنا ہے. اب جب دنیا سے چلا گیا بندہ تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں سوال ہوگا یہی زندگی کا سرمایہ ہے. ان عمری فیما افنا، زندگی کس چیز نے ختم کی؟ 60 70 80 سال زندگی کے دنیا میں گزار کر آئے ہو، مطلب لے کر کیا آئے؟ اور آگے پھر ان شبابی فیما بنا. اور یاد ہے آپ کو ابھی میں نے بتایا جب آتا ہے تو زندگی لے کر، اور جائے گا تو کیا لے کر؟ جب انسان جاتا ہے تو ساتھ کیا جاتا؟ امام ربی حضرت محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاث، انسان کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں جب مرتا ہے. یتبع اہلہ و مالہ و عملہ، ایک گھر والے ساتھ جاتے ہیں، جنازے پر جاتے ہیں نہیں قبرستان دیکھ کر. اور دوسرا مال، پہلے زمانے میں گناہ ہوتے تھے، وہ انسان ہوتے تھے لیکن ان کی حیثیت کس کی ہوتی تھی؟ مال کی، ان کے خرید فروخت بچی کا ہوتا ہے. اب جب کوئی مالک مر گیا اس نے اپنی وراثت میں کچھ گناہ چھوڑے، جو غلام ان کی حیثیت کس کی ہے؟ وہ مال غلام کی ساتھ گئے. آج کا کسی کے پاس گاڑی ہوتی ہے، قبرستان دور ہوتا ہے تو اس میت کو لاش کو کس میں رکھتے ہیں؟ گاڑی میں. تو وہ گاڑی بھی ساتھ جا رہی ہے، یہ ہو گیا مال. اور تیسری چیز عمل. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فیت جو اہل و مالو، اہل و عیال بھی واپس آ گئے. یا ادھر آپ کے امام علاقے میں ساتھ جاتا ہے کوئی نہیں ساتھ جاتا. اہل و عیال بھی واپس اور مال بھی واپس، باقی کیا رہا؟ عمل بھی، عمل ساتھ جاتا ہے. تو میں نے بکار حدیث پڑھی تھی کہ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع. تو پہلا سبق اس حدیث میں کیا ہے کہ ہر بندہ زیادہ سے زیادہ اعمال کرے، کیونکہ عمل ہی وہ چیز ہے جو بندے کے ساتھ جاتی ہے. باقی زمین، جائیداد، پراپرٹی، مکان، یہ جو بھی کچھ ہے سب کہاں رہ جاتا ہے؟ ایک حدیث ہے امام ربی حضرت محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. کہتے ہیں نا یہ ساری زمین یہاں سے بھاگ یہ ساری میری ہے، اور ایک مکان میرا چمرواس میں ہے، دوسرا بالیاں پہ، تیسرا جمکینو میں ہے، میرے گھر میں جو گاڑیاں تھیں یہ سب میری ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہر چیز کو کیا کہتے ہیں؟ میرا. اور اس کے جان پہچان والے بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کا ہے فلانے کا، ہماری جان پہچان کا ہے رشتہ دار. اور جب سرکاری ریکارڈ دیکھتے ہیں وہاں بھی کس کے نام نکلتا ہے؟ اسی. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو کہتا ہے مالی مالی، حالانکہ یہ نہیں. پھر کیا ہے اس کا مال؟ فرمایا ان مالو من مالی ثلاث، یاد رکھنا جس چیز کو یہ میرا مال کہہ رہا ہے اس میں سے اس کی 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ 3. نمبر 1 مال اکل فافنا، جو کھا کر
کر لیا وہ کس کا ہے؟ جب آدمی کچھ کھائے گا پیے گا تو کچھ کر گا. نمبر 2 او لبس فابلا، یا پہن لیا اور پہنتے پہنتے بالکل بوسیدہ ہو گیا، اب کسی کے کام کا. اور تیسری چیز فرمائی او آتا فقتنا، یا اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، غریب کی مدد کی، مدرسے کی مدد کی، کسی بیوہ کے کام آیا، کہیں مسجد بن رہی تھی، کہیں درسگاہ بن رہی تھی، کہیں مدرسہ، کچھ بھی اس نے دے دیا. فقتنا، اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا. کتنی چیز ہو گئی؟ اور باقی تو بہت سارا وہ کہاں جائے گا؟ فرمایا وما سوا ذالک، ان 3 چیزوں کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ ظالم، یہ سب کو میرا کہنے والا دنیا سے جائے گا. وَتَائِقُ لِلنَّاسِ، اور جن جن چیزوں کو کہہ رہا تھا وہ میری چیزیں ہیں، وہ کس کے لیے چھوڑے گا؟ لوگوں کے. اب آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے کہ چلو رہ گیا میری اولاد کے کام آئے گا. اب تک ابا جان کہہ رہے کہ وہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، حالانکہ اس کی کتنی چیزیں تھی؟ 3. اب اس کی جگہ اس کی اولاد آ گئی، اب وہ کہنے لگے وہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، حالانکہ ان کی بھی کتنی ہے؟ تو اس لیے مال کے بجائے زیادہ فکر کس کی ہونی چاہیے؟ اعمال کی. مال یہی رہ جائے گا، اعمال ساتھ آئے گے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان، جب انسان مر گیا، انقطع عنہ عمل، اعمال کا سلسلہ منقطع. تو پہلا سبق اس حدیث میں کیا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ اعمال. ایک تو وہ اعمال جو اللہ نے لازم کیے ہیں، جن کے بغیر کسی بندے کو چارہ ہی نہیں. ان اعمال میں سب سے اہم ترین عمل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے. اللہ سب کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے. جب یہ دنیا سے جائیں گے اب وہاں وہ اعمال کو تلاش کیا جائے گا. سب سے پہلا عمل، اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز. ہمارے یہاں فارسی میں ایک شعر لکھا ہوتا تھا، روز محشر کی جان گداز بود اولی پرسش نماز. میدان محشر جب لوگ پگھل جائیں، پسینہ، حدیث میں آتا ہے کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، اور کسی کو یہاں تک حضور نے اپنی مبارک انگلیوں سے دکھلایا تو اس پسینے کے ذریعے اس کی لگام لگ جائے. روز محشر کی جان گداز ہوا، وہ میدان حشر کا دن جب جس دن حساب انسان پگھلے گا. اولی پرسش ہے، سب سے پہلی کوشش کی ہوگی. اس لیے آج عہد کر کے جانا ہے، خود بھی 5 وقت کی نماز انشاءاللہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ. آج جب مسجد میں جائیں گے بوڑھے زیادہ نظر آئیں گے، جوان کے بچے. مسجد میں بزرگ حضرات زیادہ نظر آتے ہیں، جوان آتے ہیں، بچے زیادہ آتے ہیں. بوڑھے، حالانکہ گھروں میں بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں، جوان کے بچے. بوڑھا بیچارہ ایک دادا جان، اس کی اولاد کتنے لڑکے ہونے چاہیے؟ بہت سارے، چلو 2-3 ہی صحیح. تو بزرگ 1، جوان 3، اور بچے 3 کیا 3 ہی اگر مان لیں تو گویا کہ مسجد میں ایک گھر کا ایک بڑے میاں نظر آئے، 2-3 جوان نظر آئے، اور 6-7 سمجھدار 10-12 سال کے بچے نظر آئے. لیکن بوڑھے نظر آتے ہیں، جوان بہت کم، اور بچوں کو نظر بھی نہیں آتے. حالانکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری رکھی ہے، جب بچہ 6-7 سال کا ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں پھر نماز میں سستی کریں، انہیں نماز کے اندر سستی کرنے پر ان کو تنبیہ کرو، سزا دو. آج عہد کر کے جائیے کہ انشاءاللہ خود 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں گے، اور اپنے سارے گھر والوں کو انشاءاللہ نمازی بنائیں انشاءاللہ.
ایک ہوتا ہے نام کا مسلمان اور ایک کیا ہوتا ہے؟ آج نام کے مسلمان تو اربوں کی تعداد میں، لیکن کام کے بہت کم. اور وہاں نام سے کام نہیں چلے گا، وہاں نام کے بجائے کام پوچھا جائے گا. اور یہ دنیا کام کی جگہ ہے. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج عمل ہے. عمل ہی کام ہی کو عمل کہتے ہیں. تو سب سے بڑا عمل 5 وقت کی نماز. وعدہ ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. نماز کے بغیر کس کام کا مسلمان؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے دور میں صحابہ کے دور میں اگر کوئی نماز مسجد میں نظر نہیں آتا تو یہ سمجھا جاتا 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا اہتمام ہوتا. سب سے پہلے شاید کہیں گیا ہوگا. اب جمل واس کا آدمی رات کو گیا شرک نہ کر، اب وہ یہاں نماز میں آئے گا نا تو کہیں کہ نہیں گیا. اگر دیکھا کہ بھائی کل تو یہی تھا تو پھر دوسرا احتمال یہ سمجھا جاتا تھا شاید بیچارہ اتنا بیمار ہو گیا نماز میں نہیں آ سکتا. سب سے پہلے بدگمانی. اگر یہ نہیں نہ تو بستی سے باہر ہے اور نہ اتنا بیمار ہے کہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہے تو پھر طے ہوتا تھا یہ منافق. کیونکہ مسلمان اور نماز میں اس کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا. آج ہماری بڑی بڑی عالیشان مسجدوں میں ایک آدمی سب کو نظر آتی ہے باقی سب غائب. 2 ساتھی دور چلا گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے چیز میں پہلا سبق وہ ہے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں کیونکہ مرنے یہ بات عمل کی جگہ. اس کے بعد اس نے فرمایا الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں. ان 3 چیزوں کی وجہ سے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں پہلی چیز کیا فرمائی؟ من صدقۃ جاریہ. نمبر 1 صدقہ جاریہ. دیکھیں ماشاءاللہ علی شان مسجد ہے، آپ کا مدرسہ ہے. بہت سے ایسے بندے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اس مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا، ان میں بہت سارے لوگ قبر میں پہنچ چکے ہیں. اللہ سب کی مغفرت کرے. سوئے اپنی زندگی میں جو اعمال کر لیے اب نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہاں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں میں سے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. مدرسہ ہے، اس مدرسے میں رات دن قرآن پاک کی کیا ہوتی ہے؟ تلاوت. کبھی کبھی مدرسے میں جایا کریں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدرسے والے 3 کام کرتے ہیں. کتنے؟ ایک کام ہے مجبوری والا، وہ کیا ہے؟ جندہ. رمضان آ گیا تو ہر مسجد میں ترجن و سفرا نظر آتے ہیں. یہ والا کام مدرسے والے کرتے ہیں، یہ مجبوراً کرتے ہیں، یہ ان کا اصل کام نہیں. اور عام طور پر لوگ مدرسے والوں کا یہی کام دیکھتے ہیں. اور بھائی مدرسے والوں کو کیا ہے؟ ان کا کام تو مانگنا ہے. سورج بھی ہمارے سامنے اشارہ سنا ہے. اور دوسرا کام مدرسے والوں کی ضرورت ہے وہ ہے تعمیرات. اگر آپ میں سے کبھی کوئی مدرسے میں آ بھی گیا تو وہاں کیا دیکھے گا؟ تعمیرات. حالانکہ تعمیرات کا نام مدرسہ. تعمیرات ضرورت ہے. اصل جو چیز ہے وہ ہے تعلیم. اصل چیز کیا ہے؟ اور یہ تعلیم عام طور پر دیکھتے نہیں. اس سے کبھی کبھی جائیں مدرسے والوں کی اجازت سے کہ بھائی میں 24 گھنٹے مدرسے میں رہنا چاہتا ہوں. وہاں ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت اور قال اللہ اور قال رسول کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو جن لوگوں نے ان کمروں کی تعمیرات میں حصہ لیا اور بہت سے دنیا سے چلے گئے ان کو اس کا اجر برابر ملتا رہتا ہے. اس کو فرمایا من صدقۃ صدقہ. یہ بننے کے بعد ملتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں. اور دوسری چیز فرمائی او علم ينتفع به. کوئی علمی خدمت کی اپنی زندگی میں، پھر علمی خدمت کر کے چلا گیا لیکن اس کی علمی خدمت کا لوگ فائدہ اٹھا رہا. اب آپ کہیں گے علمی خدمت وہ کرے گا جس کے پاس علم ہے، ہمارے پاس ہے.
جیسے حفاظ ماشاءاللہ 18 ہے، کتنے ہیں؟ 20 ہے ماشاءاللہ. ان 20 حفاظ کو تیار کرنے میں حافظوں کی جماعت لگی ہوئی ہے. یہ علمی خدمت کر رہے ہیں. لیکن یہ عرض کیا کرتا ہے علمی خدمت دو طرح کی، ایک علمی خدمت بلا واسطہ اور ایک علمی خدمت بال واسطہ. ادھر توجہ دیں. یہ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں مدرسے میں، یہ علمی خدمت کیا کر رہے ہیں؟ بلا واسطہ. اور جو لوگ مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، جو لوگ اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کر رہے ہیں، جو لوگ مدرسے میں قیام پذیر طلبہ کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا انتظام کر رہے ہیں، وہ بھی علمی خدمت کر رہے ہیں لیکن بالواسطہ. تو یہ جو حفاظ تیار ہوئے ہیں ان میں جہاں ان کے اساتذہ کی عظیم خدمات ہیں، وہاں آپ حضرات کا تعاون شامل ہے. آپ بھی اس علمی خدمت میں شریک ہیں. اور تیسری کی ارشاد فرمائی اب ولد صالح یدعو لہ، اس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی اور اپنی اولاد کو صالح بنا کر دنیا سے چلا گیا. اب یہ اولاد صالح اس کے لیے بار بار کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعائیں. تمہارا مفتی صاحب کی تشریف لائے. خلاصہ اس کا کیا ہے؟ ایک تو ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اعمال کا ذخیرہ اپنے لیے جمع رکھیں، اور دوسرے یہ جو مدرسہ یہاں چل رہا ہے ہم اس کی ضروریات میں حصہ لے کر علمی خدمت میں ہم شریک ہیں، اور دوسرے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. ہمارے بچے مروجہ تعلیم پڑھیں، وقت کی ضرورت ہے لیکن محض مروجہ تعلیم کافی نہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. آج کل بہت بگڑا ہوا ماحول، بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، اس لیے اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اللہ تعالیٰ ان منتشر گزارشات کو میرے لیے، آپ حضرات کے لیے، سب کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید و کارآمد بنائے. ربنا تقبل منا انک